میرا کوئی لمبا چوڑا خاندان تو تھا نہیں، اس لیے گھر کے باہر گلی میں ٹینٹ لگوا کے میں نے اپنی بہن کو عزت سے رخصت کر دیا۔ رخصتی کے وقت البتہ وہ بہت رو رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ مجھے آپ کی فکر ستاتی رہے گی بھائی۔ میں نے کہا تم میری فکر مت کرو، بس خوش رہنا۔ ہاں، عامر سے گلے مل کے میں نے کہا کہ میری بہن کا بہت خیال رکھنا، تم اسے مجھ سے بہت دور لے کے جا رہے ہو۔ وہ کہنے لگا یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے، عامر اور رابعہ شروع سے جانتے تھے کہ شادی ان کی ایک دوسرے سے ہونی ہے، اس لیے ایک دوسرے سے محبت کا ہو جانا لازم سی بات تھی۔ رابعہ رخصت ہو کے جا چکی تھی، گھر بالکل خالی خالی سا لگ رہا تھا۔ میں نے نوکری کی تلاش شروع کر دی کیونکہ جیب اب بالکل خالی تھی۔ ایک رات میں سو رہا تھا جب میرے موبائل پہ بیل بجی۔ میں نے فون اٹھایا تو مرتضیٰ صاحب کافی پریشان اور تکلیف میں لگ رہے تھے۔ کہنے لگے کیا تم میرے گھر آ سکتے ہو؟ میرے سینے میں بہت درد ہے اور کوئی گھر پہ نہیں ہے۔ میں نے ان سے ان کے گھر کا پتہ پوچھا، موٹر سائیکل بھگاتا ہوا ان کے بنگلے تک پہنچا۔ چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔ میں اندر گیا تو لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھے وہ سینہ سہلا رہے تھے۔ میں ڈرائیور کے ساتھ انہیں ہاسپٹل لے گیا۔ ان کا بی پی بہت زیادہ ہائی تھا اور انہیں مائنر ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ بر وقت اگر میں انہیں ہاسپٹل نہ لے کے جاتا تو شاید مسئلہ بڑھ جاتا۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب مہک ہسپتال میں بدحواسی کے عالم میں داخل ہوئی۔ جینز کی پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی، میک اپ بھی کیا ہوا تھا، بال بھی کھلے ہوئے تھے، لیکن رو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے میرے پاس آ گئی، کہنے لگی دادا جی کی طبیعت کیسی ہے؟ میں نے کہا ان کا بی پی بہت زیادہ ہائی تھا اور مائنر ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ وہ وہیں آئی سی یو کے باہر رکھی کرسی پہ بیٹھ کے رونے لگی۔ تبھی چند لمحوں بعد ایک نوجوان وہاں آیا، شاید مہک کو ڈھونڈتا ہوا پہنچا تھا۔ کہنے لگا بیبی ٹھیک ہو جائیں گے تمہارے دادا جی۔ وہ اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ میں آئی سی یو کے دروازے کے باہر ہی کھڑا تھا، ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ نوجوان کو دیکھ کے ایسے لگ رہا تھا جیسے برگر بچہ ہو، کندھوں تک لمبے بال، کانوں میں بال